اگر وہ گھوڑے خچر وغیرہ پر آیا تھا تو میرے لیے اس کے پیچھے جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا رہا۔ کھو کے اندر سے کبھی کبھی عیسیٰ جان یا رقاصہ لڑکی کی مدھم آواز سنائی دے جاتی تھی۔ عباس خان سو چکا تھا جبکہ میں خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہا تھا۔ نیمہ آنکھوں سے میں کبھی کبھی غلام خان کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی واسکٹ کے زیریں حصے پر جم کر رہ گیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ ہاں، میری طرح وہ بھی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ منگول نامی ڈشکرا اور پھولی ہوئی ناک والا ادھیڑ عمر شخص مسلسل جاگ رہے تھے۔ اگر چوکیداری کا مسئلہ ہوتا تو ان میں سے ایک سو سکتا تھا۔ غالباً وہ عیسیٰ جان کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ عیسیٰ جان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسے میں وہ سوئے پائے گئے تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا۔ رات آخری پہر 3:30 کے لگ بھگ میں نے غلام خان کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور اپنا کمبل وغیرہ سنبھالتے دیکھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ کھسکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ منگول ڈشکرے کے پاس جا کر اس نے دھیمی آواز میں چند باتیں کی، کھانے اور شراب وغیرہ کا بل چکایا اور الاؤ کی جلتی ہوئی لکڑی سے سگریٹ سلگا کر اس تنگ راستے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے پھنس پھنسا کر ہم اس احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ غلام خان سے ایسی بدعہدی کی مجھے توقع نہیں تھی۔ غالباً اس کی نیت میں فطور رقم ملنے کے بعد آیا تھا۔ یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑے نیکوکاروں کا پتا پانی کر دیتی ہے۔ غلام خان تو تھا ہی ایک ڈھیٹ اور بدخصلت انسان۔ میں ابھی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اڈے کا مالک ادھیڑ عمر شخص میرے قریب آ گیا۔ اپنی گڑگڑی کے کچوکوں سے اس نے مجھے جگایا اور غلام خان کی خالی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اڈے کے مالک کے طور پر یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھے میرے ساتھی کی پراسرار روانگی سے آگاہ کرتا۔ ادھیڑ عمر شخص کی آواز سن کر عباس خان بھی جاگ اٹھا۔ لگتا تھا وہ بھی زیادہ گہری نیند نہیں سویا۔ ادھیڑ عمر شخص نے عباس سے پوچھا کہ جانے والے سے انہیں کچھ لینا دینا تو نہیں تھا؟ عباس نے اس سوال کا ترجمہ کر کے میری جانب اچھال دیا۔ میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ کچھ لینا دینا تو نہیں تھا، مگر اس کا یوں اچانک جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے عباس سے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ رائفل تھام کر اور جوتی پہن کر میں تیزی سے غلام خان کے پیچھے گیا۔ دراڑ نما راستے سے گزر کر باہر آیا تو یکبستہ ہوا نے استقبال کیا۔ یہاں ایک طرف لمبے بالوں والے 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ عین ممکن تھا ان میں سے ایک گھوڑا عیسیٰ جان کا ہو۔ دور نیچے ڈھلان پر چند لمحوں کے لیے عباس خان کی ٹارچ چمک کر اوجھل ہو گئی۔ میں نے تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے پوری طرح آنکھیں کھولی اور احتیاط سے نیچے اتر گیا۔ تقریباً 4 فرلانگ آگے جا کر ایک تنگ گھاٹی میں نے غلام خان کو جا لیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا، پھر بوکھلاہٹ کے بجائے اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ میری ٹارچ کے روشن دائرے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے وہ بولا، کیا بات ہے؟ کیوں نیند حرام ہو گئی تمہاری؟ اس سوال کا جواب تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ تمہارے 6000 لے کر میں بارڈر نہیں پار کر جاؤں گا۔ بال بچے دار، گھر بار سب کچھ ہے میرا۔ جاؤ جا کے آرام کرو، میں بھاگ نہیں جاؤں گا۔ ابھی 1-2 گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ میں نے اس کے تند و تیز لہجے سے مروب ہوئے بغیر اپنی رقم کی واپسی کا اصرار کیا۔ اس نے پہلے سے گن کر ایک طرف رکھے ہوئے 6000 روپے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں نے اس کو اس کا وعدہ یاد دلایا تو ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ اس نے بڑے احسان کے ساتھ 2000 اور میری طرف اچھالے اور بولا، اب دفع ہو جاؤ، لیکن تم نے 18000 کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں نے بدستور محاذرائی کا لہجہ اختیار کیے رکھا۔ وہ بولا، میرے پاس نہیں ہے 18000، اگر پوری پیمنٹ ہو جاتی تو میں دے دیتا، لیکن ابھی تک تو میری لگائی ہوئی رقم بھی نہیں ملی۔ مجھے پیمنٹ سے غرض نہیں ہے، تم نے صرف 24 گھنٹے کی بات کی تھی اور اب دوسرا دن ہو گیا ہے۔ اگر پیمنٹ کی بات کرتے ہو تو اس کا بھی مجھے پتہ ہے، پوری رقم تمہاری جیب میں ہے۔ اگر نہ ہوتی تو رات کے اس پہر تم چوروں کی طرح نہ بھاگ رہے ہوتے۔ ایک ہی سب کچھ غلام خان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ خطرناک انداز میں بولا، اچھا لاؤ پیسے، میں پورے کر دیتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ 8000 واپس لے کر رائفل میری طرف سیدھی کر لے گا۔ پورے تم نے کیا کرنے ہیں؟ 8000 میرے پاس ہیں، 10000 اور دے دو۔ اس نے انگلی میری جانب سیدھی کی اور منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا، دیکھو تم مجھے جانتے نہیں ہو، بہت برا آدمی ہوں میں، میرا دماغ گھوم گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ابھی وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بھاگنا ہوتا تو پیچھے کیوں آتا؟ ایک دم وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلی اور قمیص کے نیچے سے اس نے خمدار خنجر نکال لیا۔ یقیناً یہ وہی خنجر تھا جو چند روز پہلے بدنصیب سکینہ کا پیٹ چاک کر چکا تھا۔ غلام خان اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اور اسے دیکھتا تو سکتے میں آ جاتا۔
ایسے لوگ زخم لگنے سے پہلے ہی مقتول ہو جایا کرتے ہیں۔ جانور وہی ہوتے ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ غسیل قاتل اور اندھے قاتل میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے۔ خنجر سوت کر غلام خان تیر کی طرح میری طرف آیا۔ اس کا بایاں ہاتھ مجھے گریبان سے پکڑنے کے لیے یا دھکیلنے کے لیے یا یوں ہی غیر ارادی طور پر میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ یہ اٹھا ہوا ہاتھ اناڑی پن کی نشانی تھا۔ ماہر خنجر زن چارج کرتے ہوئے کبھی یہ انداز نہیں اپناتا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ٹانگ استعمال کرنے کے بجائے وہی کھڑے کھڑے پہلو بدل کر یہ وار بچایا اور بالکل صحیح وقت پر ایک ٹھوکر غلام خان کے کولہوں پر رسید کی۔ وہ توازن کھو کر سر کے بل ایک تناور میمیانی سے ٹکرایا اور ایک کرہ کے ساتھ نشیب میں لڑک گیا۔ میں نے اس کا سایہ میمیانی کی شاخوں کے پیچھے اوجھل ہوتے دیکھا، پھر ایک چھپاکے کی آواز آئی اور غلام خان کے منہ سے مغلظات کا دھارا بہہ نکلا۔ ٹارچ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ غلام خان نے خنجر نکالتے ہوئے اپنی ٹارچ نیچے گرا دی تھی۔ وہ اب بھی گھاس پر پڑی ہوئی جل رہی تھی۔ میں دونوں ٹارچیں سنبھال کر نشیب میں پہنچا۔ غلام خان مجھے ایک گڑھے میں گرا ہوا نظر آیا۔